أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعطينا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيه
شمسا ولا زمحريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تظليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات مجلس کا آغاز تلاوت پاک سے ہو چکا ہے. قاری ریاض علی صاحب تلاوت کر رہے تھے. داوان وقت میں گنجائش نہیں ہے کیونکہ یہاں کی مجلس کے فوری بعد مولانا کو ایک مجلس اور خطاب کرنا ہے گولہ گنج میں. اب انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہے ہوں حجت الاسلام علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب اللہ سے تشریف لائیں, مجلس و خطاب فرمائیں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. صلوات آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ، قلب صادق صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ، استاد محترم مولانا ابن حیدر صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ، ڈاکٹر کلن صاحب، مرحوم حسن رضا صاحب اور جناب ضمیر اختر صاحب کی روحوں کو ایصال ثواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
करीमा जिसकी तिलावत की गई है, इरशाद हो रहा है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। पहली आयत जो कुरान में नाजिल हुई, पहला फ़िक्रा जो कुरान का नाजिल हुआ वो इक़रा से हुआ। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो तुम्हारा अल्लाह बहुत बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने तालीम दी कलम के ज़रिए से। देखिए इल्म और तालीम की अहमियत इसी से आप अंदाज़ा कर लीजिए। अभी फ़र्ज़ कीजिए जो है वो कहीं दिन भर मजलिसें हैं, 3-4 मजलिसें हैं, उसमें फ़र्ज़ कीजिए मरहूम कल्ब सादिक साहब को पढ़ना था, हमको पढ़ना था और 2-1 बुज़ुर्गों को पढ़ना था। तो जो पोस्टर छपेगा वो कैसे होगा? ऊपर कल्ब सादिक साहब का नाम होगा और किसी बुज़ुर्ग का होगा, सबसे नीचे हमारा नाम होगा। और जब पढ़ने की बात आएगी तब क्या होगा? उल्टा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, फिर कोई और बुज़ुर्ग पढ़ेगा, फिर कोई और बुज़ुर्ग पढ़ेगा, फिर आखिर में कल्ब सादिक साहब पढ़ेंगे। तो साहब जब उनको आखिर में पढ़ना था तो नाम भी आखिर में देते, नाम सबसे ऊपर, ऐसा क्यों? कहा भाई जो शख्सियत बुज़ुर्ग होती है उसका नाम मुक़द्दम होता है, पहले होता है। आप बताइए दुनिया में लफ्ज़ रब से बड़ा कोई नाम है? अल्लाह से बढ़ के कोई नाम है? तो कुरान को कहना चाहिए था ना बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ इक़रा, बात वही होती कि उस रब के नाम से जिसने पैदा किया पढ़ो, होना चाहिए था ना। अच्छा ये किसी और का कलाम नहीं है, उसी का कलाम है तो आप एतराज़ भी नहीं कर सकते। बजाय इसके कि कुरान कहता बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ इक़रा, कुरान ने क्या कहा? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ये बताइए लफ्ज़ इक़रा अहम है या लफ्ज़ रब? लफ्ज़ रब है, रब को मुक़द्दम होना चाहिए था ना। लेकिन अल्लाह ही ने इक़रा को पहले रखा, अपने को बाद में रखा, गोया ये समझाने के लिए कि इस्लाम में तालीम और ताल्लुम की हैसियत कितनी अहम है। जहाँ खुदा अपने नाम को पीछे रखता है, क़िराअत को आगे रखता है। सलावत, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है? 10 लोग आए, देखिए हमको याद नहीं है पूरा, सीधी बात है। उसके बाद बड़ी किताबों में पढ़ने की कोशिश की, ढूंढने की कोशिश की, मिला भी, लेकिन बकौल अतहर साहब क़िबला मरहूम के एक मरतबा कहने लगे मियाँ आजकल जो पढ़ सकते हो पढ़ लीजिए, फिर आइंदा आप लोगों को पढ़ने का वक्त नहीं मिलेगा। और अब वो महसूस कर रहे हैं। तो वो बचपने में मौलाना गाफिर साहब क़िबला ने पंजुम में जो डंडा मार मार के रटाया था, उसमें से जो 2-3 बचा है वो सुन लीजिए, बकिया भूल गए, कोशिश भी नहीं की, कोशिश करते तब भी याद। 10 लोग आए अमीरुल मोमिनीन के पास, सलामुल्लाह अलैह, हज़रत के पास 10 लोग आए कि साहब हम 10 लोग हैं और 10 का सवाल एक है, जवाब टकराना नहीं चाहिए, जवाब अलग अलग चाहिए। हज़रत ने फरमाया पूछो। अब शुरू हुआ, पहला आया, ये बताइए साहब इल्म बेहतर है कि माल? हज़रत ने फरमाया इल्म बेहतर है। दलील का इसलिए कि माल खर्च करने से कम हो जाता है, इल्म खर्च करने से बढ़ जाता है। दूसरा आया, उसने कहा या अली इल्म बेहतर है कि माल? फरमाया इल्म बेहतर है। का दलील का माल की हिफाजत करनी पड़ती है, इल्म खुद साहिब इल्म की हिफाजत करता है। तीसरा आया, उसने कहा इल्म बेहतर है कि माल? फरमाया इल्म बेहतर है। दलील का इसलिए कि माल ज़्यादा दिन तक रखे रहने से पुराना हो जाता है, इल्म पर कोहनगी नहीं आती, पुरानापन नहीं आता। इस तरीके से 10। चौथा आया, याद आ गया, फिर एक और सुन लीजिए। चौथा आया, उसने कहा इल्म बेहतर है कि माल? फरमाया इल्म। का दलील का इसलिए कि माल
فرعون اور قارون کا ترکہ ہے، علم انبیاء کی میراث ہے۔ اس طریقے سے 10 لوگ آئے اور 10 یہ پوچھتے رہے علم بہتر، علم بہتر کے مال، اور حضرت کا جواب تھا علم بہتر، علم بہتر، علم بہتر۔ اب جب 10 ختم ہو گئے تو اب تو پوچھنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد جو مولا کا جملہ ہے وہ یہ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر اس وقت سے لے کے مرتے دم تک تم یہی سوال کرتے جاتے میرا جواب یہی ہوتا علم بہتر ہے، علم بہتر ہے، علم بہتر ہے۔ اب یہ مولا کا جملہ تو نہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ مولا کے یہاں کمی نہیں ہے، مجبوری تمہاری تھی کہ 10 سے زیادہ کرائے کے آدمی نہیں مل پائے۔ صلوات بر محمد و تو علم کی اسی آیت میں آپ دیکھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اگلا فقرہ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے، اور آپ کا رب اکرم ہے۔ اکرم سپرلیٹو ڈگری ہے کریم کی، اسی لیے ترجمہ کرتے ہم لوگ نہایت کرم کرنے والا، انتہائی کرم کرنے والا۔ ہم لوگوں کو اصول فقہ میں پڑھایا گیا ہے کہ ترتب الحکم علی الوصف مشعر بالعلیہ، اگر کوئی حکم جو ہے وہ صفت کی بنیاد پر ہوگا تو یہ حکم اور وصف کے درمیان میں رابطہ ضرور ہوگا۔ مثلا حدیث ہے، سنی ہوگی آپ نے کہ اکرم الضیف ولو کان کافرا، مہمان کا اکرام کرو، مہمان کی عزت کرو چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو سبب اکرام کیا ہے؟ مہمان ہونا۔ اب جب مہمان ہے تو اس میں بحث نہیں ہوگی اپنا ہے، پرایا ہے، دوست ہے، دشمن ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، صفت کی بنیاد پر حکم ہے۔ تو اب اگر وہ مہمان ہے تو چاہے جو ہو عزت کرنا پڑے گی۔ ویسے ہی یہاں اللہ نے کہا اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے، آپ کا اللہ بہت بڑا کریم ہے۔ خوب سبب اکرمیت کیا ہے؟ صلوات بر محمد۔ دیکھیے یہ علم کیا چیز ہے، اللہ بہت بڑا کریم ہے، اکرم ہے۔ وجہ سبب اکرمیت کیا ہے؟ جواب آپ احمق ہیں مولوی صاحب، اللہ کے اکرم ہونے کا سبب پوچھ رہے ہو۔ ہم جیسے نالائقوں کو کھانا دے رہا ہے، یہ کیا اس کے کریم ہونے کی علامت نہیں ہے؟ دن بھر میں 1000 بدماشیاں کرتے ہیں، اس کے بعد آ کر کے شرما جاؤ، کہتا کوئی بات نہیں ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارا۔ تو ہم جیسے نالائقوں کی عزت بچائے ہوئے ہیں، ہے نہیں؟ دعائے کمیل پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں؟ آپ انصاف سے بتائیے، ہم نے جو کچھ کیا ہے صبح سے اب تک، اللہ قادر ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری پیشانی پہ ابھار دیں کہ انہوں نے یہ جو ممبر پہ بیٹھے ہیں ظہر کی نماز نہیں پڑھی، انہوں نے صاحب صبح کی نماز نہیں پڑھی، انہوں نے چوک میں فلاں جو ہے رکشے والے کو جو ہے گالی بک دی، ان کی گاڑی سے ٹکرا گیا تھا، یہ سب اللہ ابھار سکتا ہے نہیں ابھار سکتا ہے؟ لیکن کچھ ابھارا اس نے، بلکہ جملہ عجیب ہے دعائے کمیل میں، کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا، پروردگارہ کتنی تعریفیں ایسی ہیں جس کا میں مستحق نہیں ہوں، تو نے نشر کر رکھا ہے۔ کم من قبیح سترتا، کتنی برائیاں ایسی ہیں جس پر تو نے پردہ ڈال رکھا ہے۔ تو ہم جیسے لوگوں کی آبرو بچائے ہیں، گناہوں پر ہمارے پردہ ڈالے ہوئے ہیں، ہم جیسے نالائقوں کا کھانا نہیں بند کیا ہے، کیا اس کے اکرم ہونے کی؟ وہ غفار الذنوب ہے، وہ ستار العیوب ہے۔ اب اگر کوئی ہم سے پوچھے اللہ بہت بڑا کریم ہے، سبب کیا؟ میں نے کہا اس لیے کہ غفار ہے۔ سبب کیا؟ اس لیے کہ ستار ہے۔ سبب کیا؟ اس لیے کہ رزاق ہے۔
لیکن اللہ ایک دن تو در محمد ہماری آپ کی کیا اوقات ہے؟ ایک سے ایک مجرم دنیا میں گزرے ہیں، یزید سے بڑا بھی. ہاں یزید سے بڑا معلوم ہے کون ہے؟ دیکھیے یزید میں سب کچھ بدماشی تھی، کافر تھا، بے دین تھا، لامذہب تھا، ظلم کیا اہل بیت کے ساتھ، انکار کیا خدا کا، ہے نا. لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. یہ تو حکومت کا ایک ڈھونگ تھا، نہ کوئی وحی نہ کوئی خبر نہ کوئی، یعنی پورے دین کا انکار کیا کافر. اس کے باوجود ہمت اتنی نہیں پڑی یزید کی کہ وہ کہہ دیتا میں تمہارا اللہ ہوں. سب کچھ کے لیکن فرعون تو اتنا آگے بڑھ گیا کہ اللہ ہی نہیں کہتا انا ربکم الاعلی، چھوٹا موٹا بھی نہیں، میں تمہارا اعلی بڑا والا رب ہوں. انصاف سے بتائیے اس فرعون کا ایک دن بھی اللہ نے کھانا بند کیا؟ بتائیے ایک دن بھی اللہ نے پھر کھا پی کے گھر سے نکلا تو جو ڈوبا تھا. حتیٰ یزید ہی مرا ہے تو پیاسا نہیں مرا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پالنے والے یہ تیری بندگی سے نکل گیا ہے. اچھا موسیٰ علیہ السلام اللہ کا کام کر رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد صاحب جو مین بدماش ہے اس کا کچھ ہو ہی نہیں رہا، تو تپنے کی جگہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پالنے والے یہ سب اتنا کر رہا ہے، تیری بندگی سے نکل گیا ہے، اپنے کو رب کہہ رہا ہے، اس کے باوجود تو کھانا دے رہا ہے. آواز قدرت آئی موسیٰ اس نے بندگی سے انکار کیا ہے، میں نے ربوبیت سے تو انکار نہیں کیا ہے نا. تو اب یہ ساری چیزیں اگر آپ بیٹھ کے دیکھیں، اور اب سوال ہو اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اللہ بہت کریم ہے. بالکل سامنے کی بات ہے، کیوں نہ کریم ہو، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ رزاق ہے. ہم جیسے لوگوں کا کھانا بند نہیں کرتا، کھلا رہا ہے، وہ کرم کا سبب ہے یا نہیں ہے. لیکن خود خدا نے جب اپنے اکرم ہونے کا اعلان کیا تو اس کے سبب کو نہ رزاقیت کو قرار دیا، نہ خلاقیت کو قرار دیا، نہ غفار ہونے کو قرار دیا. کیا کہا؟ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. پڑھیے آپ کا اللہ بہت بڑا کریم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تمہیں تعلیم دی ہے. تو ساری چیزوں کو چھوڑ کے اللہ نے اپنے اکرم ہونے کے سبب کو تعلیم قرار دیا ہے. اس سے اندازہ کر لے کائنات کی ساری چیزیں ایک طرف، علم ایک طرف. صلوات بر محمد. یتیم نوازی، جو لوگ تعلیم پر کام کرتے ہیں جانتے ہیں ان کا کتنا بڑا مرتبہ ہے. یتیم نوازی، بڑے فضائل ہیں یتیم نوازی کے. آپ یتیموں پہ پڑھیے، اگر کوئی یتیم جو ہے وہ رونے لگتا ہے تو قدرت کی آواز آتی ہے کوئی جو میرے اس بندے کو جو ہے وہ چپ کرا دے، جس کے باپ کو میں نے اس کے بچپنے میں لے لیا ہے. روایت کہتی ہے کہ اگر کسی یتیم کے سر کے اوپر کوئی ہاتھ پھیر دے تو جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا، اتنی نیکیاں جو ہے وہ ہمارے نام عمل میں لکھی جائے گی. یہ یتیم ہے. اور سنائیں آپ کو ایک نسخہ سن لیجیے آپ. بہت سے لوگ ہوں گے کہ ماشاءاللہ حسین کہیے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ہم لوگ تو ممبر پہ سب کچھ دیکھتے ہیں کہ پورے مصائب پڑھ ڈالیے، شہادت پڑھ ڈالیے امام کی. ایسے دیکھتے ہیں. وہ کس کا ہے؟ مرزا دبیر کا ہے؟ میر انیس کس کا ہے؟ سر جھکا کے بیٹھ کر مجلس میں رو سکتا نہیں. تو کچھ بیچارے ایسے بھی ہیں کہ ایسے ٹکٹکی مار کے دیکھتے رہتے، پورے مصائب ختم ہو گئے. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ آنسو کیوں نہیں نکل رہا؟ پوری شہادت پڑھ دی، کچھ تو وجہ ہوگی نا. تو کہتے ہیں کہ یہ سارا تعلق قلب سے ہے. انسان کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو امام حسین کی شہادت پر بھی آنسو. کیا کریں کہ دل نرم ہو جائے؟ سنیے آپ، کیا کریں کہ دل نرم ہو جائے؟ روایت کہتی ہے اپنے دسترخوان پر یتیموں کو بٹھلاؤ، دل نرم ہو جائے گا. صلوات بر محمد. یا
اپنے ادھر دیکھیے، اس پر اور تفصیل سے بات ہوگی انشاءاللہ 23 دسمبر کو اسی وقت. صلوات بر محمد. اس پورے مفتی گنج میں بتا سکتے ہیں آپ سب سے بڑھیا گھر کون سا ہے؟ نہیں معلوم. دوسرا، اچھا سب سے گھٹیا گھر کون سا ہے اس پورے مفتی گنج میں؟ وہ تو معلوم ہو تب بھی نہیں کہنا چاہیے، ہے نا. لیکن رسول اللہ نے بتایا ہے سب سے بڑھیا گھر کون ہے. اور پھر رسول اللہ جو بات کریں گے وہ مفتی گنج کی تھوڑی کریں گے، وہ لکھنؤ کی تو کریں گے نہیں. وہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ تو یونیورسل بات کریں گے پوری کائنات کی. پیغمبر نے فرمایا سنیے آپ، خیر بیوتکم بیت فیہ یتیم یحسن الیہ، تمہارے گھروں میں سب سے بڑھیا مکان وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس سے اچھا سلوک ہو رہا. اس کے بعد فرماتے ہیں وَشَرُّ بُیُوتِکُمْ بَیْتٌ فِیہ یتیم یُسَاءُ الیہ، اور تمہارے گھروں میں سب سے خراب گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہو. اتنا میرے خیال میں کافی ہے. واپس اپنے موضوع پر آ جاؤں کہ جو لوگ علم کے لیے کام کرتے ہیں ان کا مرتبہ کیا ہے. اب آئیے تو یتیم کے اتنے فضائل ہو گئے نا، جتنے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنی نیکیاں اللہ لکھے گا. ایک روایت میں ہے کہ اتنی روشنی کل کو قیامت میں آپ کو عطا کی جائے گی. یتیم کو دسترخوان پر بٹھلاؤ، دل نرم ہو جائے گا. یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، دنیا میں سب سے بڑھیا آدمی تم ہو. اب سوال یہ کہ یتیم کہتے کس کو ہیں؟ صلوات بر محمد. یہ تو ہو گیا نا یتیم کے ساتھ. جواب، یتیم کہتے کس کو ہیں؟ کہا کہ صاحب یتیم وہ ہے کہ جس کے جو ہے وہ باپ مر گیا ہو. یہی نا، یتیم وہ ہے جس کا باپ مر گیا ہو. ایک جگہ مولا کا شعر ہے، وہ بڑا غضب کا شعر ہے. حضرت کا فرماتے ہیں لیس الیتیم قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب. یتیم صرف وہی نہیں ہے جس کا باپ مر گیا ہو، ایکچول میں یتیم وہ ہے جس کے پاس علم نہ ہو، جس کے پاس ادب نہ ہو. تو اب سب سے بڑا یتیم کون؟ جس کے پاس علم نہ ہو. اور اب ایسے جاہلوں کو جو تعلیم دینے کی کوشش کرے، سارا ثواب اس کو وہ ملے گا کہ نہیں ملے گا جو یتیم پروری کا ہوتا. صلوات در محمد. یہ تو میرا عقلی گھوڑا ہے نا. میں آپ کو صاف روایت سنا دیتا ہوں. صلوات در. آ جائیے تھوڑا تھوڑا سا. ایک روایت میں بالکل صاف ہے وَأَشَدْ. اچھا ایک جملہ آپ نے سنا نہیں سنا؟ پیغمبر کا ہے. صلوات پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں. ایک جملہ رسول اللہ کا ہے. فرماتے انا وعلی ابوا هذه الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں. تو ہم آپ تو 2-4 بچوں کے باپ ہیں. ہم مر گئے تو بچے یتیم ہوں گے. رسول اللہ چلے گئے، امت یتیم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہا نہیں، اس لیے کہ علی آ گئے. علی چلے گئے، امت یتیم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہا ہوتی تو، لیکن امام حسن موجود ہے، امت کے باپ ہیں. امام حسن کے بعد حسین امت کے باپ ہیں. یہاں تک کہ 11 امام تک آ گیا معاملہ، ہے نا، باپ موجود ہے. اب جب پردے غیب میں چلے گئے تو معاملہ صرف اس دنیا سے جانے کا نہیں ہے. جو روایت سنا رہا ہوں یتیم کے سلسلے میں سن لیا نا آپ نے. اب ایک روایت یہ ہے کہ وہ اشد، یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کا باپ مر گیا، وہی نا یتیم ہے. اس کے بعد روایت کہتی ہے وہ اشد من هذا الیتم یتیم انقطع عن امامہ. اور اس سے بڑا یتیم وہ ہے جو اپنے امام سے منقطع ہو گیا، جو اپنے امام تک پہنچ نہ پا رہا ہو، وہ سب سے بڑا یتیم ہے. اور اب دور غیبت میں جو اپنے امام تک رسائی نہیں رکھ رہا ہے، کوئی ان کی تعلیم کا انتظام کرتا ہے تو گویا وہ آل محمد کے یتیموں کی پرورش کر رہا ہے. اب سمجھے مراجع کی حیثیت کیا ہے، اب سمجھے کہ علماء کی حیثیت کیا ہے.
सलावत बर मोहम्मद वा। और वाकई इन्होंने जो जहमतें उठाई हैं, इन्होंने जो मशक्कतें की, मरहूम 2-3 इस तरह के किस्से सुन लीजिए। मरहूम अल्लामा हिल्ली, अजा और बाप पर्दे गैब से देख रहा है कि कौन हमारे लिए क्या कर रहा है। इसी तरीके से वो जैसी जिसकी नीयत होगी वो उसका साथ भी देते हैं। किसी ज़माने अल्लामा हिल्ली रज़वानुल्लाह अलैह के दौर में एक शीयत के ख़िलाफ़ किताब लिखी गई, बड़ी ज़बरदस्त। इसका शोहरा हुआ, अल्लामा हिल्ली तक को ख़बर पहुंची। अब वो किताब मेरे होते हुए किताब का जवाब तो होना चाहिए, लिहाजा किताब हासिल करना है। देखिए कितनी खिदमत की है इन्होंने। ये है कि ज़माने ग़ैबत में जो हमारे यतीमों की परवरिश करता है, ये गोया आले मोहम्मद के यतीमों को पाल रहा है। ये मामूली मर्तबा नहीं है इन लोगों का। तो अब वो किताब तो मिलेगी नहीं इतनी आसानी से, किया क्या जाए? तो कहते हैं कि ये एक आम आदमी बन करके जो राइटर थे उनके यहाँ पहुँच गए। साहब कुछ पढ़ना चाहता हूँ सर, अपने साथ रख लीजिए, कुछ सिखाइए विखाइएगा, आपका हुक्का पानी करेंगे हम। जी, खिदमत इस जज्बे को कहते हैं। और साहब लग गए, शागिर्द बन गए, यहाँ तक कि उसको एतबार हो गया। सुना है उस्ताद बड़ी ज़बरदस्त किताब कोई लिखी है आपने शियों के खिलाफ। हाँ का देख सकता हूँ? बिल्कुल देखो, मैं अब तो शागिर्द है अपना। अरे बाप रे बाप, तो बड़ी ज़बरदस्त। हुजूर इसको घर ले जाके सिर्फ एक रात। उनका ठीक, सुबह वापस लाना। जी सर सुबह वापस ले आएंगे। लेके आए। अब जब पढ़ना शुरू किया, अरे बाप रे बाप, तो बड़ा जहर है इसमें। मेरे होते हुए मेरे मजहब पर इस तरह के इल्ज़ामात, मुझ पर जवाब वाजिब है। तो अब पढ़ तो डालें, चलो रात भर जग के, कुछ बातें रहेंगी कुछ बातें भूल जाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि लिख डालते हैं इसको, पूरा कॉपी कर लेते हैं। रात भर में कॉपी हो पाएगी, लेकिन तुम नीयत अपनी साफ करो, पर्दे वाला देख रहा है। सुनिए, समझ गए आप? अब साहब ये शुरू हो गए लिखना। आधी आधी रात गुजरी, थकान तो होगी ना आदमी को। तब तक देखा साहब जीनों से चढ़ता हुआ कोई आदमी आ रहा। अरबों की एक खुसूसियत उनकी मेहमान नवाजी है। जो लोग करबला और बला जाते हैं तो देखते हैं कैसे जो है वो ज़ायरीन की खिदमत में लगे रहते हैं। अब बेचारे ये बड़े टेंशन में कि लो यार आज ही मेहमान आना था। एक एक मिनट जो है वो कीमती है और आज ही मेहमान टपक गए जो है वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वीडियो तो है नहीं, मैं अपने अंदाज से कह रहा हूँ। माफ़ कीजिएगा, ये चाय पीजिए मसलन, नोश फरमाइए, मैं ज़रा बहुत मसरूफियत है आज, माफ़ कीजिएगा। फिर शुरू हो गए। आने वाले ने कहा कि हिल्ली थक गए हो। हिल्ली थक गए हो, लाओ मैं लिख दो। साहब प्लीज़ आप चाय नोश फरमाइए, हम इशारे में लिखेंगे, किनारे में लिखेंगे, हमको स्पीड चाहिए ना। कहने लगे यार लिखवा लो, तुमसे बढ़िया ना लिखें तो कहना, तुमसे अच्छी स्पीड ना हो तो बोलना। अच्छा वो देखिए, जब चाहेंगे ना तो आपके दिल पर भी तसर्रुफ करें, वो जो चाहेंगे आप वो करेंगे। इन्होंने बढ़ा दी कापी अपनी। वाह, मैं इससे बढ़िया लिख सकता हूँ, दिखाऊं? वाह, इससे बढ़िया 2-3 बार हुआ कि सो जाओ सो जाओ, मैं लिख देता हूँ, थोड़ा आराम कर लो, थक गए हो तो। अब ये सोए तो सोए। अब जो आँख खुली सुबह, अरे यार ये क्या बेवकूफ़ी हमसे हो गई, वो मेहमान भी चला गया। जल्दी से पहला काम तो कापी पे हाथ पड़ा, 2 पेज देखा लिखा है, 4 पेज देखा लिखा है, 10 पेज लिखा है, आखिर तक पहुंचे। अरे ये तो पूरी किताब है। अब जो नजर पड़ी नीचे छोटी सी दस्तखत थी, हुज्जत इब्न अल हसन। अल्लाह सलवात बर मोहम्मद। ये है हमारे उलमा जिन्होंने अपने को दीन के लिए वक्फ किया। वो एक रिवायत है ना, मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लह। जो अल्लाह के लिए हो
اللہ پھر اس کے لیے ہو جاتا. جو اللہ کا ہو جائے خدا اس کا ہو جاتا. آپ تاریخ پڑھیے ہمارے علماء کی, کیا کیا نہیں. اچھا جب اس لائن میں آپ آئیں گے تو ہر آدمی تو آپ کو سوٹ نہیں کرے گا نا, یا آپ ہر آدمی کو تو سوٹ نہیں کریں گے. کسی کو آپ کا کام اچھا لگے گا, کسی کو آپ کا کام خراب لگے گا, کوئی کچھ کہے گا. کتنا بڑا کلیجہ ہے ایسے لوگوں کا کہ یہ سب سنتے ہوئے اور برداشت کریں. یہ سب مرحوم شیخ جعفر شوستری رضوان اللہ علیہ صلوات بر محمد. مرحوم شیخ جعفر شوستری رضوان اللہ, شیخ جعفر انہی کا قصہ ہے. نجف اشرف میں نماز پڑھا رہے تھے, حرم میں نماز ہی پڑھاتے تھے. ایک دن جو ہے وہ کچھ سہم سادات کی رقم آ گئی, کیا خمس کی رقم آ گئی. تو انہوں نے وہیں اعلان کر دیا بھائی جو ضرورت مند ہے آ جائیں. مغرب کے بعد بانٹ دیا. اب عشاء کے لیے تیاری ہو رہی ہے کہ تب تک ایک اور آدمی آئے گا, اے شیخ لاؤ میرا حق نکالو. انہوں نے کہا بھیا لیٹ کر دیا تم نے, ختم ہو گیا. تو بانٹ کے ختم کر دیا میں نے, اب نہیں ہے. اچھا غریب آدمی جب ہوتا ہے نا تو اس کو یوں بھی الجھن اور غصہ تو رہتا ہی. اس نے صاحب تھوک دیا شیخ جعفر کے منہ پر رضوان اللہ علیہ, کیا کیا, تھوک دیا. اچھا اسی مسجد میں اگر آپ کے پیش نماز کے ساتھ کوئی ایسی بدتمیزی کرے بغیر پٹے نکل سکتا ہے؟ حرم امیر المومنین میں مرجع ہے, اس کے منہ پہ جو ہے وہ فقیر آدمی نے تھوک دیا, بچ کے نکل سکتا ہے؟ سختی سے مرحوم شیخ جعفر نے خبردار سب لوگ بیٹھیے. اس کے بعد یہ اپنی ابا اٹھائی, خود صفوں میں چلے. جس کو اس شیخ کی داڑھی سے محبت ہے اس سید اولاد رسول کی مدد کرے. اور اب جس سے جو ہو سکا ڈالتا گیا کہ بھیا معاف کرنا, لو جاؤ. واقعی عالم یہ ہے کہ جس کو صرف اور صرف خدا صلوات بر محمد اسی لیے بلا وجہ تھوڑی قرآن نے کہا حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. کیا وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں یا وہ لوگ جو جاہل ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ علم کو ہر یستوی الظلمات والنور, کیا تاریکی اور نور دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. یا ارشاد ہوتا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے صرف اور صرف اللہ کے پڑھے لکھے بندے ڈرتے ہیں. لہٰذا جس کے ابھی آؤں گا, کلن صاحب بھی آؤں گا 5-7 منٹ, اس لیے کہ میرے اوپر ان دونوں شخصیتوں کا احسان ہے. قلب صادق صاحب قبلہ کبھی اعلی اللہ مقامہ, اور کلن صاحب کا بھی صلوات بر محمد. میرے خاندان کی ایک لڑکی ہے, ابھی بھی ہے ماشاءاللہ, جو ہے وہ اچانک جو ہے وہ فون آیا کہ صاحب اس کی طبیعت بہت خراب ہے. تو میں نے کہا بھیج دو. فیض آباد میں ایک ڈاکٹر صاحب کو دکھلایا, انہوں نے کہا کہ آپ لکھنؤ لے جائیے آپ, اور یہ نیرو کا معاملہ ہے. لکھنؤ کہاں جائیں؟ اسد عباس صاحب کے پاس. ان کے یہاں بھیجا. ان کا کچھ دیر کے بعد فون آیا کہ ہے تو کیس ہمارا لیکن ایڈمٹ کرنا پڑے گا, اور میرے یہاں ایڈمٹ کرنے کا کوئی انتظام ہے ہی نہیں, تو بہتر ہے کہ میں لکھ دیتا ہوں سہارا وہارا کہیں کر دیجیے. تو ایک مولانا ہمارے علاقے کے ہیں, اس کے رشتہ دار بھی ہوتے, میں نے فون کیا, میں نے کہا یار دیکھو سہارا میں کوئی گنجائش ہو, ایک بڑے گاؤں کے ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وسیع بھائی اگر جو ہے ان کا مکان بکوانا ہو تو بھیج دیجیے سہارا میں. تو ہم نے کہا یار تب کیا کریں, واقعی کہاں لے جائیں؟ انہوں نے کہا نہیں ایرا میں بھیج دیجیے آپ. اب ایرا میں کسی کو جانتا نہیں, میں اتفاق سے تب تک نہیں جانتا تھا, اب تو 2-1 لوگوں سے ملاقات ہو گئی. تو لے دے کر کے جو سیدھا گھر, میں نے اتفاق سے نمبر تھا, میں نے فون ملایا, میں نے کہا حضور اس طرح کا معاملہ ہے. کہنے لگے بیٹے ایسا ہے کہ میں تو فلاں جگہ ہوں, ٹرین میں ہوں, کوئی مصور نام لیا شاید جو ہے, میں ان کو فون کر دیتا ہوں, تم بھیج دو. آج بھی اس کا شوہر جو ہے اس کی زبان نہیں تھکتی میرا شکریہ ادا کرتے کرتے. میں نے کہا یار میں نے کہا میرا تو 2 پیسے کا, اب تو جو ہے وہ اس میں پیسہ بھی نہیں لگتا فون کرنے میں, سب فری ہے. 2 مہینہ 3 مہینہ وہ بیچاری وہاں ایڈمٹ رہی, اور خود مرحوم 2 بار دیکھنے کے لیے گئے ہیں. یہ اخلاق سوائے علم کے اور کہیں سے حاصل نہیں ہو سکتا. صلوات بر محمد و آل. دوسری چیز مرحوم کلن صاحب, وہ بھی یہیں لکھنؤ ہے, مولانا ہیں, میرے عزیزوں میں ہیں,
یہی مدرسہ نازیہ رشتے میں میرے ماموں ہوتے، میری پرورش کیا، میری پڑھائی لکھائی کی، مجھ کو ایران تک لے گئے، اسی علی کالونی میں رہتے ہیں، فالج ہو گیا، پریشان حال، کیا کریں؟ کلن صاحب مرحوم سے بات کی ہم نے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ڈیلی وہ آدمی ایک، دیکھیے خود دیکھ لیا فیس نہیں لی وہ ایک الگ چیز ہے، خود دیکھ لیا دوا کا انتظام کر دیا وہ الگ چیز ہے، ڈیلی فیزیو تھراپسٹ گھر جا کے فیزیو تھراپی کر رہا ہے، 200-400-500 روپیہ لے گا نا. اب مجھے تو نہیں یاد ہے کہ 15 دن چلی، 1 مہینہ چلی، 5,000 لگا، 10,000 لگا، مگر مجھ سے 1 پیسہ اس مرحوم نے نہیں لیا. یہ جو ایک مجلس ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی ان لوگوں کے جو خدمات. طالب جوہری صاحب صلوات، اتفاق سے یاد آ گیا، ان کا جب انتقال ہوا علامہ طالب جوہری صاحب رضوان اللہ علیہ کا، تو یہ رہنے والے یہاں کے تھے، حسین گنج ہے سیوان ضلع میں، بہار میں. تو سیوان والوں کا فون آیا کہ بھائی وہ ہمارے وطن کے تھے، گاؤں کے تھے، ہم لوگ مجلس کرنا چاہتے ہیں، آ جاؤ. تو چلے گئے. تو خالی مجلس نہیں، تعزیتی جلسہ بھی ہوا. اس میں جو ہے وہ ایک صاحب موجود تھے، انہوں نے کہا میرا قصہ سن لیجیے آپ. کیا ہوا؟ کہنے لگے صاحب اس طریقے سے کچھ قافلے والے، اور ہندوستانی قافلہ، پاکستانی قافلہ نہیں تھا، میں نہیں ذکر کر سکتا، انہوں نے قافلے والے کا نام بھی لیا، سب کچھ بتایا، کہ وہ قافلہ والا غائب ہو گیا. سمجھ گیا؟ اب وہ تہران میں مومنین پھنسے پڑے ہیں، نہ ان کے کھانے کا کوئی انتظام ہے، نہ ٹھہرنے کا کوئی انتظام ہے، نہ واپس جائیں، کیا کریں. اتفاق سے طالب جوہری صاحب آئے ہوئے تھے زیارت پر، مشہد میں تشریف فرما تھے. کسی کا فون تہران سے کسی کے پاس آیا جو بیٹھا تھا طالب صاحب کے سامنے، اور وہ اچھا تو دیکھتے ہیں، تو یہ ہے وہ ہے. فون کٹا. مرحوم طالب جوہری صاحب نے پوچھا کیا معاملہ؟ کہنے صاحب ایک قافلہ ہندوستان سے آیا، قافلے والا چھوڑ کے بھاگ گیا، بیچاروں کے واپسی کا انتظام. تو پتہ نہیں، وہ مجھے عدد نہیں یاد ہے، کئی ہزار یہ نہیں معلوم. انہوں نے اسی وقت ڈالر نکالے، کہا آپ واپس تہران تشریف لے جائیے، ان زائروں کی واپسی کا انتظام کیجیے. جہاں علم ہوتا ہے وہاں درد ہوتا ہے، وہاں خدمت کا جذبہ ہو. صلوات بر محمد و آل محمد. لیکن اس کے لیے اللہ اکبر، یہ توفیق بھی سب کو نہیں ہوگی، اس کے لیے ہم کو بھی کچھ محنت کرنی پڑے گی، تب توفیق ہوگی. بڑی شخصیتوں میں جنہوں نے امام تک کی ملاقاتیں کی، ہمارے علماء میں بڑے نام ہیں. اس میں ایک نام معلوم ہے، مرحوم مقدس اردبیلی رضوان اللہ علیہ. 1-2 بار تھوڑی، وہ جو ابھی ہم نے آیت پڑھی تھی کیا تھا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے صرف پڑھے لکھے لوگ ڈرتے ہیں. اس لیے کہ جہاں علم ہوگا وہاں معرفت ہوگی. ہر آدمی کے اندر خوف خدا نہیں ہوتا. ایک دن یہ مقدس اردبیلی جا رہے تھے، تب تک کوئی آدمی آ گیا، کہاں بھائی پیدل آؤ، بیٹھ جاؤ میرے پیچھے سواری پر. گدھا تھا، خچر تھا، کیا تھا، بیٹھ جاؤ. بیٹھا لیا. اب چلے، باتیں شروع ہوئیں. فلاں صاحب کو جانتے ہو؟ ہاں صاحب. کیسے؟ بہت عمدہ آدمی، بڑا نیک آدمی، کیا عالم ہے صاحب، کیا خدمت کا. اچھا ماشاءاللہ. فلاں صاحب کو جانتے ہو؟ ہاں صاحب جانتا ہوں. فلاں صاحب کو جانتے ہو؟ ہاں صاحب جانتا ہوں. سب کی تعریف کرتے رہے، بہت اچھے بہت اچھے. تب تک ان کے بارے میں پوچھ لیا. اور آپ کے یہاں ایک اور عالم ہے ملا احمد صاحب، مقدس کہے جاتے ہیں، ان کو جانتے ہو؟ کہاں جانتا ہوں. ان کو کیا پتہ سامنے والا ہم کو سمجھ کے پوچھ رہا ہے کون ہے. جانتے ہو کہاں؟ وہ کہنے وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے صاحب. اس کو پبلک مقدس کہنے لگی، وہ اپنے آپ کو مقدس سمجھنے لگا ہے، اس کے اندر بڑے سب کمیاں ہیں. تب تک آنے والے نے کہا مقدس، جو آدمی اپنے امام کی سواری پر اس کے پیچھے بیٹھا ہو، اس کے اندر یہ عیوب ہوں گے جو تم بیان کر رہے ہو. کسی نے کہا مقدس، سنیے آپ اس واقعے کو سن لیجئے مجلس. مقدس، تم نے کیا کیا ہے زندگی میں کہ جو اتنی عنایتیں امام کی تمہارے اوپر ہوئی ہیں؟ صلوات در محمد. ابھی ایک قصہ سناؤں گا، مسائل کی طرف چلا جائے گا. دیکھیے ماں باپ کا اپنا تقویٰ تو بچوں کے کام آتا ہی ہے، جو قلب صادق صاحب کے بھی کام آیا. اس لیے کہ وہ سلسلہ پورا، آپ پتہ نہیں آپ نے کتنا مطالعہ کیا، کتنا پڑھا ہے نہیں معلوم. ہم نے تو باقاعدہ پڑھا ہے کہ کیا کیا خدمات ہیں ان سب کے بزرگوں کی.
چاہے وہ حامد حسین صاحب قبلہ اللہ مقامہ ہوں یا غفران مآب اور ان کے 5 بیٹے یا اس کے بعد کی نسلیں جو کہ پڑھیے گا نا آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ واقعی ان لوگوں نے کیا کیا جس زمانے میں شیعوں کے یہاں بھی سدو کے بکرے کی نظر ہوتی تھی، اس زمانے میں ان لوگوں کو نے اخباریت کا قلع کما کر کے شیعت کو عروج عطا کیا. اسی کا خانواد ہے، صلوات بر محمد، اسی خانواد. ماں باپ کا اثر ہوتا ہے. یہی مقدس اردبیلی، ان کے والد کا نام معلوم ہے کیا تھا؟ اب یاد کر لیں، صلوات پڑھیے. ابو ذر. اردبیل جسٹ لائک کشمیر. یہ مقدس اردبیلی اردبیل کے رہنے والے. اردبیل -7-10 تک جاتا ہے ٹمپریچر، تو جسٹ لائک کشمیر. سیب وغیرہ کے باغات یہاں بھی ہیں. ان کے ابا والد مرحوم جوان، شادی نہیں ہوئی تھی، کھیت میں اپنے کام کر رہے تھے. آپ تو گاؤں کے ہیں نا، شروع میں کچھ دن رہے، گاؤں میں نہیں رہے ہیں. ہم لوگوں کو یاد ہے ہمارے کھیتوں میں جو مزدور کام کرنے آتے تھے تو یہ صبح آ جاتے تھے 8 بجے 9 بجے. پھر ان کے گھر والے کھانا لے کے آتے تھے، تب 8-9 بجے ناشتہ. کام شروع سے صبح سے کھیتوں میں شروع ہو جاتا. تو وہاں بھی شاید ایسے ہی رہا ہو. یہ صبح سچائی کے لیے اپنے کھیت میں آ گئے. کون؟ مقدس اردبیلی کے والد. اتفاق سے سامنے ایک سیب کا باغ تھا. وہ جو نالی آ رہی تھی پانی، وہ باغ کی ڈال کچھ اس نالی پہ تھی، کوئی سیب ٹوٹ گیا، ٹوٹ کے اس میں گرا پانی میں، پانی کے ساتھ بہتا ہوا مقدس کے کھیت میں. مقدس کے والد کھیت میں آ گیا. صبح چلے آئے تھے، شاید ناشتہ واشتہ نہ کیا ہو. وہ انہوں نے اٹھایا، لڑکا ہی تو 22, 23, 25 سال جو بھی ایج رہی ہو، شادی نہیں ہوئی تھی. اٹھایا، سیب کھا گئے. کھانے کے بعد احساس ہوا یہ کیا کیا. دیکھیے جو واقعی ہوتے ہیں نا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کہیں نماز پڑھاتے تھے کسی جگہ کے بھی، کل ہی پرسوں دیکھا، پڑھنے جاتے تھے یا پڑھاتے تھے. تو ایک دن گئے تو یہی مسجد کے دروازے سے واپس ہو گئے. لوگوں نے کیا ہوا؟ کہ نہیں وہ آج کچھ لوگ زیادہ آ گئے ہیں، وہ سب چپلیں وہاں ہیں تو مسجد میں جانا مشکل ہے، اس لیے کہ دوسروں کے چپلوں پر پیر رکھ کے جانا پڑے گا، اور پتہ نہیں وہ لوگ راضی ہیں کہ نہیں ہیں. اب سمجھے جب علم ہوتا ہے تو احتیاط یہاں تک آتی ہے. صلوات بر محمد. کھانے کو کھا گئے. اب یہ سب تم کو کیا حق تھا کھانے کا؟ تو وہ تو پتہ ہے نا، وہ نالی پکڑے پہنچ گیا. چو فلانے چا کے باغ سے ٹوٹ کے آیا ہوگا. کھٹکھٹایا، کیا ہے؟ ارے وہ آپ کے باغ سے جو ہے وہ ایک پھل ٹوٹ کے چلا گیا تھا، میں نے کھا لیا. اب چاہے کہیے تو ایک سیب لا کے دے دوں، چاہے معاف کر دیجیے، چاہے پیسہ لے لیجیے. اور کہا جا یار، ٹوٹ کے گر گیا چلو. یہ چلے تب تک ان کو یاد کی تو لڑکا پھنسا کے جا رہا ہے ہم کو. یہ میرا باغ کا اکیلے کا تھوڑی ہے، اس میں تو میرے بھائی بھی جو ہے وہ شریک ہے. ادھر آؤ جی. کہنے لگے بھیا سمجھے ہم 2 بھائی ہیں اس کے حصے دار. ایک سیب تھا، میرا آدھا حصہ بنتا ہے، آدھا بھائی جان کا ہے، تو کہ میں آدھا معاف کرتا ہوں. سنیے، میں آدھا معاف کرتا ہوں، اور ہم کو حق ہی نہیں معاف کرنے کا. وہ بھائی جان جانے، بھائی جان کہاں ہیں؟ وہ تو نجف میں ہے، عالم تھے وہ. کہلے ٹھیک ہے آپ ایڈریس بتا دیجئے، ہم جائیں گے. غور فرمایا آپ نے، آپ ایڈریس دیجئے، بتا دیجئے، یہاں پورا باغ ہڑپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، احساس نہیں ہوتا. سمجھ گیا؟ وہاں آدھے سیب. خیر کھیتی ویتی کام جب ختم ہوا تو چلے کہ زیارت بھی کر لیں گے. اور مین تو مسئلہ یہ تھا، ڈھونڈتے ڈھانٹتے جو ہے وہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو جناب نکلے. تو لاکھ آدمی 10 سال سے 20 سال سے پردیس ہو، اپنا گاؤں تو یاد رہے گا نہیں. کہیے کلنے صاحب، اچھا فلانے بھیا کے لڑکے ہو، فلانی آپا کے بیٹے ہو، آؤ بیٹو زیارت کرنے آئے ہو. کہا صاحب وہ زیارت تو ٹھیک ہے، زیارت بھی ہے، لیکن اصل آپ سے ملنے آئے. کیا بھیا کیا خاص بات ہے کہ آپ وہاں سے چلے آئے؟ زیارت سیکنڈری ہو گئی، مجھ سے ملنے مین. کہ وہ پورا قصہ سنا دیا. اس طریقے سے وہ سیب ٹوٹ کے گر گیا تھا اور وہ کھا لیا ہم نے. تو آپ کے بھائی صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا آدھا میں معاف کرتا ہوں، آدھا آپ. تو تم کیا سمجھ رہے ہو؟ مولانا کو سنیے آپ. تو آپ کیا سمجھیں؟ بہت خوش ہو جاؤں گا میں.
ارے یار کتنا مومن لڑکا ہے، آدھے سیب کے چکر میں یہاں تک چلا آیا، معاف؟ جی نہیں، اب کھایا ہے تو جھیلو، صلوات درواز بیٹا، کھایا ہے تو جھیلو۔ کل صاحب جو حکم کیجئے بس معاف کر دیجئے۔ ایک جملہ رک کے کہوں، عشق اہل بیت اور دشمنی اہل بیت کا ڈفرنس کیا ہے؟ دعوے سے کوئی محب اہل بیت نہیں ہوتا، جہاں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے آدھا سیب بھی تڑپاتا ہے، جہاں اہل بیت سے محبت نہیں ہوتی پورا باغ ہڑپ کر لیتے ہیں، ڈکار تک نہیں آتی ہے۔ صلوات بر محمد۔ اگر واقعاً ہم دعوے دار ہیں عشق اہل بیت کو، دیکھیں کسی کا حق تو نہیں مار کے بیٹھے ہیں، آدمی کچھ کر سکتا ہے، محب اہل بیت نہیں ہو سکتا غاصب انسان، اس لیے کہ غصب تو آپ کی سیرت ہی نہیں ہے۔ فاطمہ کا غصب کیا ہے، ان لوگوں نے کسی کا غصب نہیں کیا ہے، تو اب جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کا لوٹ سکتا ہے، یہ کسی کا نہیں لوٹ سکتے۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں صاحب میں بڑا خوش ہو جاؤں گا، ارے یار کتنا بڑھیا لڑکا ہے، آدھے سیب کے چکر میں جاؤ معاف؟ جی نہیں، کھایا ہے تو جھیلیے۔ کہنے لگا سر جو کہہ دیجئے آپ، کہا معاف تو کر دیں گے، ایک شرط ہے۔ کہا کیا کوئی کرے گا؟ کیا؟ کہا میری لڑکی سے شادی کر لو، معاف کر دوں گا میں۔ تو اب کوئی اس طرح جھٹکا لگائیں گے کہ یار اس طرح تو کوئی کہے گا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ایموشنل بلیک میلنگ ہو رہی ہے ہماری، یہ پتہ نہیں لڑکی میں کیا عیب ہے، زیادہ سن ہے، عمر زیادہ ہے، شکل بیکار ہے، کچھ ہوگا، پھنسا رہے ہیں چلو اسی بہانے۔ تو کیا کریں یار، پتہ نہیں کیا چکر ہو۔ پھر وہی دین کہ 10 سال 20 سال 50 سال بس نا، لیکن اگر انہوں نے معاف نہیں کیا سیب تو قبر میں اذیت پہنچائے گا، حشر میں اذیت پہنچائے گا، صراط پہ۔ سوچا ووچا، کہنے لگے ٹھیک ہے صاحب آپ معاف کر دیجئے، ہم یہ بھی جھیل لیں گے۔ انہوں نے کہا بھیا سمجھ لو، پہلے سے ہاں مت کرو، میری لڑکی میں عیب ہے وہ سن لو تب یس کرو۔ اپنے دل میں انہوں نے کہا وہ تو ہم پہلے ہی سمجھ رہے تھے، عیب ہی نہ ہوتی تو اس طرح کون جو ہے وہ کسی کو اس طرح پیش کر دیتا۔ کجی فرمائیے کہ میری لڑکی اندھی ہے، میری لڑکی گونگی ہے، گونگی ہے تو بہری بھی ہوگی، میری لڑکی اپاہج ہے۔ کیا نام ہے آپ کا سر؟ شادی ہو گئی آپ کی؟ اب اگر ہم ایک شادی کا آپ کو اس طرح سے دیں کہ صاحب 25 ایکڑ زمین ملے گی، 50 بیگھے باغ ہے، لڑکی میں یہ عیب ہے، کریے گا؟ نہیں ہے نا، کوئی نہیں تیار ہوگا۔ لیکن وہاں دین یہ سوچنا پڑے گا بھی، انہوں نے اس لیے کہا چونکہ ایک شادی ہو چکی ہے، وہ شاید نہ ہوتی تو صلوات فرما تو کوئی نہیں کرے گا نا۔ لیکن دین ستا رہا ہے، 10 سال رہے گی، 20 سال رہے گی، 50 سال، ہو سکتا ہے ہم ہی 2 سال بعد مر جائیں، سمجھ گئے آپ؟ لیکن یہ سیب تو ہمیشہ کے لیے گلے پڑ جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب تیار ہے، سمجھ لو کا سمجھ لیا صاحب، آپ معاف کر دیجئے، ہم آپ کی اندھی لولی اپائی لڑکی بھی اپنے گلے میں لٹکا لیں گے، آپ بس یہ سیب معاف کر دیجئے۔ ہو گئی بات، شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد اب جب یہ حجلے میں پہنچے، بیوی کو دیکھا تو ہمیں پورے مفتی گنج میں اتنی خوبصورت کسی کی بیوی نہیں ہوگی آج تک۔ ارے اب یہ خود ہی جواب دے رہے ہیں کہ وہ لگتا ہے مولوی صاحب امتحان لے رہے تھے، 2 لڑکیاں رہی ہوں گی، جب دیکھا کہ نہیں یہ واقعی معافی کا طلبگار ہے تو جو قاعدے کی ہے اس سے شادی کروا دی۔ تو کہنے لگی بتاؤ تمہارے کوئی اور بہن بھی ہے کیا؟ کہا نہیں میں اکیلی ہوں اپنے ماں باپ کی۔ لو، کہنے لگا تمہارے ابا نے تو اس طرح کہا تھا۔ کہا ابا نے غلط بھی نہیں کہا تھا، تم ہمارے ابا کی بات نہیں سمجھے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا ابا نے کیا کہا تھا؟ کہا ابا نے کہا تھا اندھی ہے۔ کہا میں اندھی ہوں اس لیے کہ نامحرم کو نہیں دیکھتی، اندھی ہوں نامحرم کے لیے، گونگی ہوں بہری ہوں اس لیے کہ نہ غیبت کرتی ہوں نہ غیبت سنتی ہوں، اپاہج ہوں خلاف شریعت قدم گھر سے باہر۔ جب میرے باپ نے دیکھا کہ میری بیٹی اتنی مومنہ ہے تو بھائی جیسی لڑکی ہے ویسے ہی تو ڈھونڈنا چاہیے۔
کس کے پاس جائیں؟ آپ سے کہیں گے تو آپ اپنے حساب سے ڈھونڈیں گے، آپ اپنے حساب سے، آپ جیسے ہیں آپ اپنے حساب سے تلاش کریں گے۔ تو میرے باپ نے کسی اور سے فریاد کرنے کے بجائے جا کے امیر المومنین سے فریاد کی، مولا جیسی مومنہ میری بیٹی ہے ویسے ہی اس کے لیے شوہر کا انتظام آپ کر دیجئے۔ تو ہم لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تم نے وہ سیب کھایا نہیں ہے، یہ میرے باپ کی دعا تھی جو قبول ہو گئی۔ جب ایسے ماں باپ ہوں گے تو اس کا نتیجہ مقدس اردبیلی کی شکل میں نکلتا ہے۔ صلوات بر محمد کسی نے کہا مقدس تمہارے اوپر اتنا کرم امام کا کیسے ہو گیا؟ کہنے لگے بھائی میں ایک بات جانتا ہوں جس کے بعد سے مجھ کو خود اپنے اندر تبدیلی محسوس ہوئی۔ کہا کیا؟ کہا ہم لوگ دو دوست رہتے تھے، سن لیجیے اور بس 5-10 منٹ۔ ہم لوگ دو دوست رہتے تھے، ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، روم پارٹنر تھے، اور دونوں میں آپسی یہ اسٹینڈنگ تھی، انڈرسٹینڈ کہ بھوکے رہیں فاقہ کریں، کسی سے کہنا نہیں ہے۔ کئی دن ہو گیا، اب فاقے پر فاقہ تو شکل سے واضح ہو جائے۔ ایک دن میں جو ہے واپس اپنے روم پر آیا تو میرے پارٹنر نے فوراً دسترخوان بچھا دیا اور بڑھیا کھانا لگا دیا، بسم اللہ۔ میں نے کہا یہ کہاں سے آیا؟ کہنے لگے وہ فلاں صاحب دے گئے ہیں۔ کہا ان کو کیسے پتہ چلا؟ یہ طے ہوا تھا نا کہ کسی سے اپنی بات کو نہیں کہنا ہے، ہمارا کام پڑھائی کرنا ہے، روزی کام اس کا ہے، ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں۔ تم نے کیوں کہا؟ کہا صاحب کہا نہیں میں نے، وہ خود ہی آ گئے۔ کہنے لگے میں جو ہے وہ غور کر رہا ہوں تمہارے روم پارٹنر پر بھی تمہارے اوپر بھی کیا معاملہ۔ جب بڑی قسم وسم دلائی تو میں نے کہہ دیا بھیا 3-4 دن ہو گیا کچھ کھایا ہی نہیں، پانی پی کے رہ رہے۔ تب وہ بیچارے دوڑے دوڑے گئے، کھانا لے آئے، اور کھانا ہی نہیں اور یہ پیسہ بھی دے گئے ہیں۔ تو خیر اب تو آ ہی چکا ہے، اللہ کی نعمت ٹھکرانا تو اچھی بات ہے نہیں۔ کھانا کھا لیا، جو پیسہ دے گئے تھے ایمانداری سے دونوں دوستوں نے آدھا آدھا بانٹ لیا۔ کہنے لگے صاحب کھا پی کر کے سو گئے، بڑھیا کھانا تھا، قاعدے سے کھایا۔ اب جو سحر کے وقت آنکھ کھلی معلوم ہوا غسل واجب ہے۔ امتحان دیکھیے قدرت کا کیا ہے۔ صلوات بر محمد۔ ٹھنڈک کا زمانہ ہے، گھر میں ایک مگ پانی ڈالیے گا اینٹ جائیے گا، اب اتنا ٹھنڈا ہے۔ تو اس کے لیے جو باہر حمام بنے ہوئے ہیں، جائیے 5 روپے 10 روپے دیجیے، نہا کے چلے آئیے گرم پانی، لیکن وہ کھلے گا اذان کے وقت۔ ان کو پڑھنا ہے نماز شب۔ دیکھیے بات یہیں پھنس رہی ہے۔ کہنے لگے صاحب جو ہے وہ اب جو کچھ اس نے دیا تھا، کل ہی تو پیسہ ملا تھا کچھ، وہ جیب میں رکھا، چلے گئے، کھٹکھٹایا حمام کو، کیا ہے بھائی ذرا کھول دو یار، جاؤ اذان کے ٹائم آنا۔ بھائی ڈبل لے لو، کہہ دیا اذان کے وقت کھلتا ہے، اذان کے وقت آنا۔ بھائی 3 گنا لے لو، بھائی 4-5 روپے ہے 20 روپے لے لو، 25 روپے لے لو۔ کہنے لگے وہ ایٹھا جا رہا، نا اصول ہے، نماز کے وقت آنا، اذان کے وقت ہوگا اعلان، کتنی دیر لگتی ہے نانے پڑھ لو گے نماز، چلاؤ۔ آخر کار صاحب جو رقم کل ملی تھی نا، اب وہ کتنی تھی نہیں معلوم مجھ کو۔ میں نے کہا بھیا اس کے آگے تو اللہ جانتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، میں یہاں تک دے سکتا ہوں۔ ہم لوگوں میں کوئی، میں اپنے کو ملا کے ممبر ہے، کوئی 2 رکعت نماز شب کے لیے آدمی اپنی پوری جمع پوجی خرچ کرے گا، جبکہ آگے کوئی امید نہیں آنے کی ہے۔ کہنے لگے بھیا اب یہ آخری ہے، اس کے بعد میرے پاس کچھ نہیں ہے، کھول دو تو تمہارا شکریہ، نہیں تو اللہ جانتا ہے۔ اب اللہ بھی جانتا ہے کہ بھائی اس کے آگے نہیں ہے، اس کے پاس ٹیسٹ میں پاس ہو گیا، وہ اس نے حمام کھول دیا، یہ گئے نہوا کے چلے آئے۔ کہنے لگے میں پڑھتا روز نماز شب تھا، لیکن کبھی اتنا مزہ نہیں آیا، لیکن آج جب جھکتا ہوں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، آج کے سبحان اللہ کی کیفیت ہی عجیب ہے، اور اس کے بعد سے پھر یہ عنایتیں شروع ہوئی ہیں۔ صلوات بر محمد، خود میں تو کچھ کرے نا آدمی، اور اب عنایتوں کا حال یہ ہے۔ بس آخری بات اور چلے مصائب کی طرف یہیں سے۔ 40 رسم یہ تھی، آج بھی ہے، جب 40 یا مخصوص تاریخیں آتی ہیں، 10-10 15-15 نجف میں طلبہ
پیدل جاتے ہیں کربلا معلیٰ کاہے کے لیے؟ زیارت کے لیے۔ مرحوم مقدس اردبیلی فرماتے ہیں 40 کی مخصوصی تھی، میں بھی اپنے 10-15 شاگردوں کے ساتھ پیدل چل پڑا زیارت 40 کے لیے، کربلا کے لیے۔ وہ کہتے ہیں نا، ان سعادت بے زور بازو نیست تا نہ بخشت خدا یہ بخشندہ۔ اللہ جب تک نہیں دے گا نا، یہ آواز، یہ انداز، یہ سب اس کا عطا کیا ہوا۔ کہنے لگے ایک شاگرد ہمارا تھا جس کی آواز میں اتنا درد اللہ نے دیا تھا کہ وہ مصائب پڑھتا تو دل بے چین ہو جاتے تھے۔ وہ بھی تھا تو جہاں ہم لوگ رکتے تھے مجلس ہوتی تھی، وہ طالب علم مصائب پڑھتا تھا، یہاں تک کہ ہم لوگ کربلا پہنچ گئے۔ اب جو کربلا پہنچے صاحب تو بھیڑ، اس مجمع میں یہ ہمارا ذاکر کہیں گم ہو گیا، ادھر ڈھونڈو ادھر ڈھونڈو، کہیں مل ہی نہیں رہا ہے۔ بہت ہو گیا تو آخر کیا ہوا؟ تو صاحب نہیں مل رہا اس مجمع میں، کہاں ڈھونڈیں؟ کہا اچھا چھوڑو، آؤ کم از کم زیارت پڑھ لیتے ہیں پھر دیکھا جائے گا۔ اب بھیڑ دیکھی تو یہ ہوا کہ بھیا پتہ نہیں دنیا جہان سے کہاں کہاں سے لوگ ہیں، یہیں باہر سے روضے کا رخ کر کے زیارت پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے ہی زیارت پڑھنے کا ارادہ کیا، دیکھا مجمع کو چیرتا ہوا ایک عربی جوان چلا آ رہا ہے۔ ملا احمد مقدس کیا کرنے جا رہے ہو؟ زیارت 40 پڑھنے جا رہا ہوں۔ ذرا بلند آواز سے پڑھو، میں بھی سنوں گا۔ میں نے زیارت پڑھنا شروع کی۔ کتنا بڑا انسان ہوگا وہ کہ جس سے کہا جائے تم پڑھو میں سنوں گا تمہاری زیارت۔ ہاں، زیارت شروع ہوئی۔ کہنے جب زیارت تمام ہو گئی تو خود مقدس کہتے ہیں کہ بعد میں مجھ کو کچھ نقطوں کی طرف متوجہ کیا کہ اس سے پہلے میں بھی متوجہ نہیں تھا۔ خیر وہ جب ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ ملا؟ سب پتہ نہیں کہاں چلا گیا اس بھیڑ میں، کیا پتہ؟ تب آنے والے نے کہا کہ اب کیا؟ زیارت تو ہو گئی نا، اب کس کو ڈھونڈ رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا صاحب ایک ذاکر تھا ہمارا، راستے بھر مجلس ہوئی، سوچ رہے تھے یہاں روضے پر بھی مجلس ہو جاتی، بس تمام ہو گئی مجلس۔ نہیں معلوم ہمارا ذاکر کہاں کھو گیا ہے۔ آنے والے نے کہا میں پڑھ دوں تمہاری مجلس۔ یہ ہے عالم، اس کو کہتے ہیں، ہاں میں پڑھ دوں تمہاری مجلس۔ ان کو کیا پتا کون کہہ رہا ہے، لہذا ایسے ہی جنرلی موڈ میں کہ ٹھیک ہے صاحب ہم کو مصائب سے مطلب ہے، آپ پڑھنا جانتے ہیں آپ ہی پڑھ دیجئے۔ خود مقدس فرماتے ہیں لیکن ابھی انہوں نے کچھ پڑھا نہیں تھا، بس ایک مرتبہ نگاہ اٹھائی، حرم کی طرف دیکھا، ذریعے کی طرف۔ ان کے نگاہ ڈالنے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا کہ ابھی پڑھا نہیں کچھ، ہماری کیفیتیں عجیب ہونے لگی۔ کچھ نہیں، ایک جملہ فرمایا، غور سے حرم کی طرف دیکھا، ذریعے کی طرف، فرماتے ہیں یا جدہ، نہ میں نہ یہ مقدس نہ یہ طلبہ کسی کو وہ موقع نہیں بھولتا جب آپ اپنی بہن زینب سے رخصت ہو رہے ہیں۔ یہ جملہ کہا اور ہماری نظروں سے غائب ہو گئے، تب ہم کو اندازہ ہوا یہ کوئی اور نہیں، یہ فاطمہ کا لال تھا جو ہمارے دلوں کو منقلب کر کے چلا گیا۔ بس 2 جملے مصائب کے اور ختم دعا۔ غور کیا آپ نے، اتنے سارے مصائب کربلا میں ہیں نا۔ اکبر کی شہادت معمولی ہے، ہاں عباس علیہ السلام کی شہادت معمولی ہے، خود امام حسین کی شہادت معمولی ہے۔ اس میں کسی مصائب کا انتخاب نہیں کیا، کس مصیبت کا انتخاب فرمایا؟ ہم کو وہ وقت نہیں بھولتا جب آپ زینب سے رخصت ہو رہے تھے۔ اس کا مطلب کچھ تو ہے اس میں، اتنی بڑی بڑی شہادتیں، ان کا ذکر نہیں، رخصت کا ذکر، کچھ تو وجہ ہوگی۔ ایک عالم اور گزرے، مرحوم
آغا مرعشی نجفی رضوان اللہ علیہ، نام سنا ہوگا نا، مرجع تھے. ان کے مرنے کے بعد جو ان کا وصیت نامہ دیکھا گیا تو 3 جگہ مرنے کے بعد مصائب کی وصیت تھی ان کی. بیٹا جب میں مر جاؤں میرے جنازے کو معصومہ قم کے روضے پہ لانا، امامے کا ایک سرا زری میں باندھ دینا، ایک میرے تابوت میں باندھ دینا، شفیع اور دخیل کے عنوان سے. کسی سے کہنا کچھ دیر مصائب پڑھ دے لیکن کوئی اور مصائب نہیں. جب زینب حسین سے رخصت ہو، عجیب. اس کے بعد میرے جنازے کو میرے امام باڑے میں لانا جس کو فلاں مومن کی مدد سے بنوایا ہے. اس ممبر کو معمولی مت سمجھیے، رکھ دینا ممبر کے پاس. امامے کے ایک سرا ممبر میں باندھ دینا، دوسرا تابوت میں. کسی سے کہہ دینا تھوڑی دیر مصائب پڑھ دے مگر کوئی اور مصائب نہیں. بس وہی جب حسین زینب سے رخصت ہو گئے. بیٹا قبر کے پاس لانا، فوراً دفن مت کر دینا. نئی جگہ ہوگی، مومنین سے کہنا بیٹھ جائیں. کسی سے کہہ دینا تھوڑے سے مصائب پڑھ دے مگر کوئی اور مصائب نہیں. بس وہی جب حسین زینب سے رخصت ہو رہے تھے. وہ مقدس اردبیلی کی داستان، یہ ایک مرجع کی وصیت. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جہاں شہزادی سے بھی ملتا ہے میرے لال کی رخصت پڑھو، تو کچھ تو ہے رخصت میں. دیکھیے بس 2-3 منٹ سن لیجیے آپ. کربلا میں ہر بات کتاب میں تھوڑی کچھ سینس آدمی یوز کرے جائے. کربلا میں کم سے کم تعداد جو یزیدی فوج کی لکھی جاتی ہے وہ 25,000 ہے. 30-35 اور بھی لکھنے والوں نے لکھا، لیکن یہ 25 بھی اگر آپ لے کے چلیے تو کم ہے 72 لوگوں کے لیے. 25,000. آپ ذرا آنکھ بند کیجئے اور تصور کیجئے کہ 25,000 کے فوجی اپنے پورے فوجی ساز و سامان کے ساتھ کتنے بڑے رقبے میں پھیلے ہوں گے. یہ آپ سوچ سکتے پڑے گا کون؟ تصور کیجئے. یہ اور ادھر 200 کے اندر پورا قافلہ امام کا ہے، عورتیں بچے بوڑھے سب ملا کے 200 کے اندر. وہاں کم سے کم 25. جدھر نگاہ جائے گی ہر طرف دشمن ہی دشمن تو نظر آئیں گے نا. میں نہیں کہتا اکبر کی شہادت ہلکی ہے، میں نہیں کہتا حضرت عباس سلام اللہ علیہ کی شہادت معمولی ہے، اصحاب کا جانا ہلکا ہے. لیکن چاہے اصحاب ہوں اولاد ہو، ایک ایک کی خبر آتی رہی. بیویوں کو اتنی ڈھارس ہے نا کہ ابھی امام ہیں. یہ اصل نکتہ کاش میں کہہ سکوں جو کہنا چاہ رہا ہوں. اتنی تو ڈھارس ہے نا بیویوں میں کہ ابھی امام کا سایہ ہے نا. لیکن جس وقت در خیمہ پہ آ کے امام نے کہا ہوگا زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ. ایک بھیا کا سہارا تھا سو وہ بھی جا رہے ہیں. اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے. چنانچہ روایت کہتی آگے بڑھی، دونوں باہیں امام کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئی. میں نہ جانے دوں گی. اے بھیا، اکیلی زینب یتیم کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، بیواؤں کو دیکھے، میں نہ جانے دوں گی. یہاں پر بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ جب حضرت کو یہ احساس ہو گیا کہ اب زینب سے اجازت آسان نہیں ہے، فَأَشَارَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَىٰ قَلْبِ أُخْتِهِ، بھائی نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا. نہ جانے اس اشارہ امامت میں کیا تھا. جدا ہوئی، اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ. امام سوار ہوئے، ابھی چند قدم چلے تھے، پیچھے سے آواز محسوس کی، کوئی پکار رہا مہلن مہلا یا ابن الزہرا، مہلن مہلا یا ابن الزہرا. اے زہرا کے لال دھیرے دھیرے، اے فاطمہ کے دلبان. آہستہ مڑ کے دیکھا، اتر گئے. بہن تم تو رخصت کر چکی تھی، اب کیوں چلی آ رہی ہو؟
تم تو اجازت دے چکی تھی، اب کیوں چلی؟ بھیا اماں کی وصیت یاد آ گئی۔ کیا کہا اماں نے؟ کہا تھا جب جانے لگے میرا لال گلے کو چوم لینا۔ بھیا بند قبا کھولو، کوئی بی بی کے دل سے پوچھے جس گلے کو چومنے جا رہی ہو ابھی اس گلے پہ کلد خنجر۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے ان بزرگوں کی روحوں کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارت اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب قبلہ، استاد محترم مولانا ابن حیدر صاحب قبلہ، علامہ طالب جوہری صاحب، ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب، ڈاکٹر حسن رضا کلن صاحب، ان کی روحوں تک پہنچا دے۔ خدا ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماتم حسین۔